خیریت سے ہیں؟ جی جی حضرت، کھانا پینا ہو گیا؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ جی عبداللہ اچھا جی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک شخص تقریر کر رہا تھا، تو وہ یہ قرآن کی آیت جو ہے نا خاتم النبیین والی، تو خاتم النبیین پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، باقی اہل فہم کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے۔ اہل فہم کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کی ذات کا کیا مطلب اس کا؟ جی وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے آخری نبی، جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ پھر عوام کا خیال ہے، باقی اہل فہم یعنی سمجھدار کے یہاں یہ معنی نہیں، بلکہ یہ نبی بالذات ہے اس کا معنی۔ نبی کی ذات ہے، نبی بالذات یعنی بالذات نبی ہونا۔ جی، اور پھر آگے اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اگر یہ معنی کر لیا جائے تو پھر اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی اگر نیا نبی آ جائے تو بھی آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب پتہ نہیں ہے، وہ ایسے ہم کو لگتا ہے کسی قادیانی وادیانی کو سن کر کے ایسا بول رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں کیا خیال رکھا جائے؟ کچھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کون سمجھتا ہے بالذات و بالذات کا مطلب؟ جی وہ مطلب میں اس کو بار بار سمجھایا کہ بھائی خاتم النبیین کا معنی خود حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، تمام تابعین نے یہی بتایا، آخری نبی، لیکن وہ کہتا ہے اس کا معنی انا خاتم النبیین کے بعد یہ بھی تو فرمایا لا نبی بعدی۔ جی اس کو میں یہ بھی بتایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، باقی اہل فہم یعنی سمجھداروں کے ہاں یہ معنی نہیں ہے۔ سمجھداروں کے یہاں معنی اس کا جو ہے وہ نبی بالذات ہونا یہ معنی ہے۔ وہ سمجھدار کون ہے؟ ان کی پیش سمجھداروں کو پیش کرے گا۔ جی اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، سمجھداروں کی فہرست مانگ لو نا۔ جی اس سے میں یہ بھی کہا کہ بھائی اور یہ اس چیزوں میں کیا الجھتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں الجھنے سے۔ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی اپنے بڑے سے پوچھ لو کیا ہے، تو ہم سوچے کہ دیکھیں کسی وہ ضائع نہ کرو، سب مسئلہ سب صاف ہے، کتابیں پتہ سینکڑوں سب کتابیں موجود ہیں۔ تو مطلب وہ کیا اس کا نظریہ، میں نا سمجھ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مطلب وہ غلط کہہ رہا ہے نا حضرت؟ غلط کہہ رہا ہے، دماغی خراب ہے اور کیا۔ جی وہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معنی کر لیا جائے تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے گا تب بھی آپ آخری نبی کیسے آ جائے گا؟ کیسے آ جائے گا؟ وہی تو میں اس کو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کوئی آ جائے گا، مان لیجئے بالفرض اگر آ جائے کوئی نبی تو بھی آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ معنی کیا جائے تو۔ ہلو جی اور ایک بات بتائیں حضرت، یہ جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ آپ کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ جی انہوں نے کہا ہے، وہ اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 4 پر انہوں نے لکھا ہے کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ تو اس خاتم النبیین تو حضرت نے بہت بڑی بالذات اور بالذات اپنے ان کے جس طرح کی ساری تقریر دو ہی نکلی تھی، بالذات اور بالذات۔ جی اور حضرت مان لیجئے کہ یہ آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ پھر جو بالعرض چیز ہوتی ہے وہ بالذات پر ختم ہو جاتی ہے، تو بھائی میرے پاس اس وقت کتاب نہیں ہے، اس کا وہ کروں گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی نہیں۔ تو اب جیسے حضور علیہ السلام جو ہے ہر کمال میں تو بالذات ہیں، قاسم نانوتوی صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے،
تو اس اعتبار سے ہر کمال کو ختم ہونا چاہیے۔ وصف ایمانی میں بھی حضور علیہ السلام جو ہے بالذات ہیں، باقی لوگ بالعرض ہیں ان کے بقول، تو پھر سارے ایمان والے بھی ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ بالعرض کا قصہ تو بالذات پر ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کے بقول تو یہ ان کے بقول یہ کہا جائے گا، بار بار پڑھیے، ختم نبوت کا انہوں نے بھرپور اس بات کیا ہے نہیں ہر طرح سے۔ ابھی تو آپ نے مولانا مجیب اللہ صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں، آپ ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے کہا کہ مطلب وہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کو سمجھائیے۔ تم کہہ دو کہ ختم نبوت آپ کا انکار کر رہا ہے نا، تو ختم کیا آخری نبوت نبی نہیں ہے تو یہ تو نہیں جو ہے کہیں بھائی کسی نے بھی ایسے یہ کوئی ختم کتابیں نبوت لکھی کا گئی ہیں۔ انکار ہی تو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، تو یہ انکار ہی تو ہے بھائی۔ کوئی آخری کوئی ہو، ایک اس طریقے سے بھی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ بھائی کیسے ثابت کیا ہے جب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی آخری نبی، جب حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ تو میرے سامنے کتاب نہیں نہ موقع ہے، ورنہ مطلب یہ کہ انہوں نے مختلف جہتوں سے آپ کے آخری نبی ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات یہ کس مفسر نے کیا ہے آج 1400 سال کے اندر؟ کسی دیکھو تم ہمیں کیا معلوم کس نے کیا ہے؟ انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب نے تفسیر بالرائے کی ہے، اور تفسیر بالرائے یہ کفر ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو وہ کسی اور کی مانتے نہیں، خاتم النبیین۔ تو آپ نے ابھی قاسم نانوتوی صاحب کو آپ نے ابھی پاگل کہا۔ ابھی آپ نے قاسم نانوتوی کا جب تک میں نے نام نہیں لیا تھا آپ نے کہا کہ وہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ ابھی آپ بدل گئے اپنے مولانا کا نام سن کر کے۔ اچھا تو اجماعی قطعی عقیدے کو عوام کا خیال بتانا یہ کیسا ہے بھائی؟ قطعی اجماعی عقیدے کو یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا ایسا قطعی یقینی ہے کہ بچہ بچہ اس کو جانتا ہے۔ اس کو نانوتوی صاحب نے کہا کہ یہ عوام کا خیال ہے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بھی عوام میں داخل کر لیا، تمام صحابہ کو، پوری امت کو عوام، اور وہ بھی ناسمجھ عوام میں داخل کیا، کیونکہ اس کے مقابلے میں اہل فہم لے کر کے آئے ہیں۔ تو کیا حضور علیہ السلام کو ناسمجھ عوام کہنا یہ آپ کے نزدیک کفر نہیں ہے؟ ہلو مولانا مجیب اللہ صاحب بولیں۔ دیکھیے کاٹ کر کے بھاگ گئے مولوی صاحب فون۔ یہ ان کی حالت ہے وہابیوں کی، کہ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، لیکن جب میں نے نام ظاہر کیا تو پھر ادھر ادھر گھمانے لگے۔